اور حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تنبیہ الغافلین کے اندر آپ نے 5 چیزوں کو بیان فرمایا کہ جو شخص ان 5 چیزوں پر قائم ہو جائے گا اللہ پاک اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، وہ جنتی شخص ہے۔ پوچھا گیا کہ کون سی وہ 5 چیزیں؟ تو حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ سب سے پہلی شے یہ ہے کہ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو چاہے وہ گناہ بڑا ہو، وہ جیسا بھی گناہ ہو اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچا کے رکھنا، چاہے وہ گناہ ظاہری ہو چاہے وہ گناہ باطنی ہو، چاہے وہ گناہ ظاہری طور پر کیا جائے چاہے وہ گناہ چھپ کے کیا جائے، وہ کسی بھی قسم کا گناہ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، فرمایا کہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جس نے اپنے نفس کی خواہشات سے اپنے آپ کو روکے رکھا، نفسانی خواہشات، آج انسان کو بہت ساری نفسانی خواہشات ہیں، فرمایا کہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جس نے اپنے نفس کو اپنی نفسانی خواہشات کو روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو روکا، اپنی دنیا کی لذات کو روکا، اپنی دنیا کے حسن کو روکا، دنیا کی چاشنی کو روکا، دنیا کے اندر گم ہو کر رب کی عبادت سے دور رہنے کو اپنے آپ پر لاگو نہیں ہونے دیا، وہ رب کی عبادت کے قریب رہا، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو نفسانی خواہشات سے بچا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رب اسے داخلہ جنت عطا فرمائے گا۔ جو نفسانی خواہشات سے بچا رہا۔ تنبیہ الغافلین کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں، بلکہ درۃ الناصحین کے اندر بھی ہے، فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے جنت عدن کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بلایا، ارشاد فرمایا کہ حکم دیا جبرائیل امین علیہ السلام کو، جب حضرت جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، میں نے اپنے بندوں کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے ایک شے بنا دی ہے، جاؤ جا کر دیکھو میں نے اپنے بندوں کے لیے کیسی چیز بنائی ہے۔ جب جنت عدن کو بنایا تو جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر دیکھو میں نے اپنے بندوں کے لیے کیا بنایا ہے، بندوں کے لیے رب نے کیا بنایا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جاتے ہیں، جا کر جنت کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، جنت کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ جنت کے ارد گرد جب گھوم رہے تھے، اسی دوران جنت کی حور عین کے میں سے ایک حور دوشیزہ جنت کے بعض محلات میں سے اس نے جان کر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا، جنت کے بعض محلات سے دیکھا اور دیکھ کر مسکرانے لگی۔ فرمایا کہ جب وہ دوشیزہ حور مسکرائی، اس کے دانتوں کی چمک سے وہ ساری جنت روشن ہو گئی۔ پیار سے بولے نا سبحان اللہ۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے وہ جنت کیسے عطا فرمانی ہے کہ جن کے دانتوں کی چمک سے وہ ساری جنت روشن ہو جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جب سجدے میں گرے اس لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ شاید یہ اللہ رب العزت کا نور ہے، یہ رب ذوالجلال کا نور ہے، وہ نور خدا سمجھ کر سجدے کے اندر گر گئے۔ تو دوشیزہ یہ حور تھی، اس نے کہا، اے امین علیہ السلام، اے اللہ کے امین، اے جبرائیل امین، ذرا اپنے سر کو اٹھائیے۔ حضرت جبرائیل امین اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، سبحان الذی خلقک، پاک ہے وہ ذات جس رب نے تجھے پیدا فرمایا ہے۔ اپنے سر کو اٹھا کر کہا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے تجھے پیدا فرمایا۔ پھر دوشیزہ حور نے کہا کہ اے جبرائیل، تو جانتا ہے کہ رب نے مجھے کس لیے بنایا ہے؟
اور مجھے کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوشیزہ ہو، رب نے کس لیے تجھے بنایا، تجھے کس لیے پیدا فرمایا ہے؟ تو دوشیزہ حور کہنے لگی، اے جبرائیل امین، اے اللہ کے امین، رب نے مجھے اس خوش بخت کے لیے بنایا ہے، اس نیک انسان کے لیے بنایا ہے، اس اچھے انسان کے لیے بنایا ہے جو اپنے نفسانی خواہشات کو روکے رکھتا ہے۔ رب نے مجھے اس کے لیے بنایا ہے۔ فرمایا کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کو روکے رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کو ترجیح دیتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں چلتا، وہ رب کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے۔ فرمایا جو اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنے والا ہے، رب نے مجھے اس لیے بنایا ہے، اس کے لیے رب نے مجھے بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں، آج ہم دیکھ لیں کہ ہم کتنی نفسانی خواہشات کو ترک کرتے ہیں۔ آج ہماری نفسانی خواہشات کی وجہ سے آج ہم اللہ کے ذکر سے دور ہیں، نفسانی خواہشات کی وجہ سے آج ہم نمازوں سے دور ہیں، اپنی نفسانی خواہشات اور دولت کی وجہ سے آج ہم اللہ کے گھر سے دور ہیں، ہم قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، ہم سنت مصطفیٰ سے دور ہیں، ہم ذکر اذکار سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں۔ اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر ہم نے شریعت مطہرہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ ہماری نفسانی خواہشات ہیں جو ہمیں دنیا کی طرف لے کر جا رہی ہے، جو دنیا کے لالچ کے اندر لے کر جا رہی ہے، جو ہمیں دنیا کی رنگینیوں کے اندر، خوشنما رنگینیوں کے اندر مبتلا کر رہی ہے، ہمارے دل کو غافل کر رہی ہے۔ یہ ہماری نفسانی خواہشات ہیں کہ جس نے ہمیں رب کی یاد سے دور کر دیا ہے۔ اے لوگوں، اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دو، رب کعبہ کی قسم ہے رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ میں کہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو اپنی نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک رب اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جو اپنی نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا تیسرے نمبر پر، فرمایا کہ دنیا کی تکلیف پر راضی رہتا ہے۔ اور دنیا کے اندر بہت ساری تکلیف آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، انسان کبھی اولاد کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، کبھی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، کبھی دوستوں کی وجہ سے پریشان ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کی پریشانیوں سے لاحق ہو جاتی ہیں۔ فرمایا جو دنیا کی تکلیف پر راضی رہے، یعنی کہ اگر کوئی مصیبت آئی اس پر وبیلہ نہ کرے، اس پر شکوہ شکایت نہ کرے، اس پر طنز نہ کرے، رب کا شکر ادا کرے، رب کا شکر ادا کرے، اس پہ صبر رکھے۔ فرمایا کہ دنیا کی تکلیف پر راضی رہتا ہے اور رب کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، رب اسے داخلہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات یہاں پر حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی علیہ رحمہ نے لکھی، حضور علیہ السلام کا فرمان کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ترک دنیا، دنیا کو ترک کر دینا، فرمایا یہ جنت کی قیمت ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کو ترک کر دینا، دنیا سے باز آ جانا، فرمایا یہ جنت کی قیمت ہے۔ جو دنیا کی خواہشات سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، رب اسے داخلہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرتے رہنا، صالحین اچھے لوگوں سے محبت کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی محافل کے اندر بیٹھنا، یہ بھی داخلہ جنت کا ذریعہ ہے۔ اور فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں کثرت سے دعا کرتے رہنا، یہ بھی داخلہ جنت کا سبب ہے۔ کثرت کے ساتھ دعا کرتے رہنا داخلہ جنت کا سبب ہے۔ تو حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو ان اعمال پہ پابند ہو جاتا ہے، رب اسے داخلہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جو ہمیں داخلہ جنت کرتے ہیں۔